جتنے انبیاء تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے۔ ان کے اندر ایک بات مشترک تھی سب انبیاء میں، کہ جو نبی بھی دنیا میں تشریف لائے آنے والا یہ کہتا تھا کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آ چکے ہیں وہ سارے سچے تھے، اور میرے بعد فلاں آئے گا، آنے والے کی بشارت دیتا تھا، پہلے کی تصدیق کرتا تھا۔ میں نے آیت پڑھی ہے نا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ ہر نبی پہلے کی تصدیق کرتا ہے، آنے والے کی خوشخبری سناتا ہے۔ گویا ہر نبی مصدق بھی ہے، مبشر بھی ہے۔ مصدق تصدیق کرنے والا، مبشر بشارت دینے والا۔ مصدق کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ پہلوں کی تصدیق کرتا ہے۔ مبشر کیوں کہتے ہیں؟ آنے والوں کی بشارت دیتا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے بات سمجھا دی ہے، الحمدللہ۔ اتنی بات ذہن نشین ہوگی۔ اب اگلی بات ذہن میں آئے گی، میں اس بات کو اور کھول دیتا ہوں۔ نوح علیہ السلام تشریف لائے نا، آپ نے آ کر ارشاد فرمایا آدم سچے تھے، آدم سچے تھے، اور میرے بعد جتنے آئیں گے، ابراہیم آئیں گے، موسیٰ آئیں گے، عیسیٰ آئیں گے، میں ان کی بشارت دیتا ہوں۔ تو گویا نوح علیہ السلام مصدق بھی ہیں، مبشر بھی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیں، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر یہ ارشاد فرمایا، لوگوں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ۔ ماں کی گود میں کہہ دیا، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ سنو، میرا رب مجھے کتاب بھی عطا کرے گا، مجھے نبوت سے بھی سرفراز کرے گا۔ اور تیسری بات، عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بعدی اسمہ احمد۔ او لوگو، جس طرح اس بات میں شک نہیں ہے کہ میں عبداللہ ہوں، اس بات میں شک نہیں ہے کہ رب مجھے کتاب عطا کرے گا، اور یہ بات بھی لا ریب و لا شک ہے
کہ پروردگار مجھے نبی بنائے گا، اس بات میں بھی شک نہیں ہے کہ میرے بعد عبداللہ کا در یتیم، آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ آئے گا اور میں عیسیٰ اس کی بشارت دیتا ہوں۔ اب میرے خیال سے بات ذہن میں آ گئی ہے کہ ہر نبی مصدق بھی ہے اور مبشر بھی ہے۔ مصدق اس اعتبار سے ہے کہ وہ پہلوں کی تصدیق کرتا ہے، مبشر اس اعتبار سے ہے کہ بعد میں آنے والوں کی بشارت دیتا ہے، اور وہ بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے یوں دی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد نبی بن کر آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، اور نبی نہیں ہوگا، سارے نبیوں کا امام ہوگا۔ ایک اور بات بڑی عجیب، اب سارے نبی حضور سے پہلے ان کا کمال یہ ہے سارے انبیاء کا کہ وہ مصدق بھی ہیں، توجہ میری طرف، وہ مصدق بھی ہیں اور مبشر بھی ہیں۔ اب حضور تشریف لائے، حضور آگے، حضور فرماتے ہیں میں اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت بن کے آیا ہوں، میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں۔ آدم کی سسکیوں میں محمد تھا، نوح کے ترانوں میں محمد تھا، اور میں داؤد کے وید میں محمد تھا، عیسیٰ کی دعاؤں میں محمد تھا، اور لوگوں میں محمد خاتم النبیین بن کے آ گیا ہوں۔ حضور تشریف لائے۔ اب سارے نبی، بات یاد رکھیں، مصدق بھی ہیں اور اب حضور آئے، حضور نے تصدیق کی، آدم بھی سچے، نوح بھی سچے، موسیٰ بھی سچے، عیسیٰ بھی سچے، لوط بھی سچے، انبیاء کے واقعات سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے، سارے آئے، سارے سچے تھے، سارے اللہ والے تھے۔ اب حضور نے تو سب کی تصدیق کی، اور سارے مبشر بھی تھے، اور وہ مبشر کیوں تھے کہ بعد میں آنے والے نبی تھے، لیکن حضور مصدق تو ہیں لیکن مبشر نہیں ہے۔ مبشر کیوں نہیں ہے کہ آپ کے بعد آنے والا کوئی نہیں تھا، اگر آنے والا ہوتا محمد بھی فرماتے اور لوگوں میں بھی فلاں کی بشارت دیتا ہوں۔ معلوم ہوا حضور خاتم النبیین ہے۔ اے یاد رکھو، اے عقیدہ، نبی علیہ السلام کو صرف نبی مننا نال آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ آدم کو صرف نبی مانو گے، نوح کو صرف نبی مانو گے، عیسیٰ کو صرف نبی مانو گے، موسیٰ کو صرف نبی مانو گے، محمد مصطفیٰ کو صرف نبی ہی نہیں ماننا بلکہ محمد مصطفیٰ کو خاتم النبیین ماننا۔ جتنے تک اے عقیدہ نو سی آدمی مسلمان حضور صرف نبی نہیں بلکہ کین اچھے آنکھوں کین خاتم النبیین کیا ہے؟ ایک آدمی آخے او جی میں اسی تے حضور کو نبی تو سنگو بھی توکھا لگ گند ہے تے جڑے سن داڑھی رکھی دیئے یار تو نہیں تک داڑھی ہے لمی تسبیح ہتھا پہ پکڑی دیئے بڑی جناب کنڈل علی سوٹی ہتھا پہ کہہ دی دیئے بڑی پگڑی بدی دیئے اور حضور کو نبی بھی مندے متھے پہ محراب بھی پہ دے اور بڑیاں لمیاں حدیثاں پڑھ دے اور تسی اس کو کافر کی آختے ہو۔ تسی سوال کر دے ہو کہ نا وہ کلمہ بھی پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرآن کو بھی من دے، اس قبلے در مڑ کے نماز بھی پڑھ دے اور مسیحی کو بھی من دے اور سارے کم چنگے کر دے، کافر کی آختے ہو۔
نبی کو بھی من دے، قرآن کو بھی من دے، قبلے کو بھی من دے، نماز بھی پڑھ دے، زکوٰۃ بھی دے دے، حج کی کوشش بھی کر دے، یہ سارے کام کر دے، داڑھی بھی رکھی دیے، اولیاء بھی ٹھیک ہے، کپڑے بھی چٹے لا دے اور صراط کرکلی بھی لائی دیے، پھر بھی کافر کی آختے ہو؟ اسی آتے صرف نبی نہ منے، حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین منے۔ اچھا پھر آپ سوال کریں گے بھائی وہ تو یہ بھی میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ خاتم النبیین بھی حضور ہیں، یہ بھی کہتے ہیں مرزائی، کہتے ہیں خاتم النبیین، ہم مانتے ہیں خاتم النبیین وہی ہے، لیکن انہوں نے خاتم مہر کو کہا جاتا ہے، یہ مہر محمد مصطفیٰ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو عطا کر دی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی یہ گل آختے ہیں، علماء نے لکھا ہے خاتم النبیین ہی نہ مانے بلکہ اس کا یہ بھی عقیدہ ہو کہ جس طرح حضور علیہ السلام صرف نبی نہیں خاتم النبیین ہیں، اور صرف خاتم النبیین ہی سے بات نہیں چلے گی جب تک یہ عقیدہ نہ رکھے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ جب تک اس کو کافر اور مرتد نہیں مانے گا پھر بھی یہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اور سمجھو مسلمان بڑھنا واسطے صرف نبی علیہ السلام کو صرف نبی مننا کافی نہیں، کہ مننا ہے خاتم النبیین۔ خاتم النبیین کے ساتھ کیا ضروری ہے؟ اللہ اکبر، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اس نال ایک اور گل ضروری ہے، اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، جڑا اس تے دعوے دی تصدیق کر دے وہ بھی کافر ہے، اور جس نے دعویٰ کیا ہے وہ بھی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔